السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے تھمبنیل پر اور ٹائٹل پر، تو ہم سب سے پہلے آپ کو دارالعلوم کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی کی ایک کال ریکارڈنگ سناتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم آگے بات کریں گے اور وہ فتویٰ جو ہے وہاں کے وہ آپ کو پڑھ کر کے سنائیں گے۔ مولانا سعد صاحب کے متعلق جو لوگ آج جو کچھ منہ میں آیا بک رہے ہیں، ان کے متعلق دارالعلوم کا کیا موقف ہے۔ میسیجز اور بہت سارے لوگوں سے بات چلی ہماری، تو بات یہ آ رہی ہے کہ مولانا سعد صاحب کے تعلق سے لوگوں کا کہنا آ رہا ہے کہ دارالعلوم نے اہل سنت سے خارج ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ کہیں نہیں ایسا ہے، اللہ کہیں نہیں ہے۔ ہماری طرف سے جو تحریر ہے وہ نیت کے اوپر موجود ہے۔ دارالعلوم کا آپ نیٹ کھولیے، ایک تحریر جاری کی گئی جو شروع میں، اس کے علاوہ دارالعلوم کی طرف سے کوئی تحریر جاری نہیں کی گئی ہے جی، اور ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے اس کو پڑھ لیجیے۔ پورے تحریر میں کہیں یہ لفظ نہیں کہ اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیے گئے۔ اچھا ہے، اصل میں باتیں ہیں، ان باتوں کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دیا گیا۔ میسیجز اور بہت سارے لوگوں سے بات چلی ہماری، تو بات یہ آ رہی ہے کہ مولانا سعد صاحب کے تعلق سے لوگوں کا کہنا آ رہا ہے کہ دارالعلوم نے اہل سنت سے خارج ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ کہیں نہیں ایسا ہے، اللہ کہیں نہیں ہے۔ ہماری طرف سے جو تحریر تو دوستو، یہ تھے مفتی ابوالقاسم نعمانی دارالعلوم کے محتمم، جنہوں نے صاف کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ ہم نے کوئی اس طرح کی بات نہ کہی اور نہ لکھی ہے کہ اہل سنت والجماعت سے مولانا سعد صاحب خارج ہیں۔ اب لوگوں کے جی میں جو آیا بک رہے ہیں، جو بھی کچھ جس پہ آ رہا ہے بک رہا ہے اور چاروں طرف گاتے پھر رہے ہیں، کوئی کتابیں اٹھائے پھر رہا ہے، اتنی غلطیاں مولانا سعد کی، کوئی کہہ رہا ہے گمراہ ہے، کوئی مرتد بتا رہا ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کے بارے میں دارالعلوم کا کیا کہنا ہے؟ ایک بات تو آپ نے دھیان رکھنی ہے کہ ابھی آپ نے سن لیا ہے کہ مفتی ابوالقاسم دارالعلوم کے محتمم نے صاف کر دیا ہے کہ ان کو اہل سنت والجماعت سے کسی نے خارج نہیں کیا ہے، نہ ہم نے ایسی کوئی بات کہی ہے نہ لکھی ہے۔ تو اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب گمراہ ہیں یا پھر مرتد ہیں، اس طرح کی باتیں جو کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے دارالعلوم کا، یہ ہم فتوے میں آپ کو سنا دیتے ہیں۔ کسی شخص نے دارالفتہ کو یہ سوال کیا صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی خود کافر ہو جاتا ہے؟ مدلل جواب کا انتظار ہے۔ اب اس میں انہوں نے لکھا، کسی بھی مسلمان کو کافر کہنا خطرناک امر ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ کسی صحابہ کو، لیکن انہوں نے لکھا کسی بھی مسلمان کو، صحابہ تو بہت بڑی اونچی ہستیاں ہے، کسی بھی مسلمان کو کافر کہنا خطرناک امر ہے، اس سے قائل کا دین و ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام تو کامل درجے کے مسلمان تھے، ان کو کافر کہنا یہ اور بھی سنگین معاملہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی مسلمان کو اگر کافر کہہ رہے ہیں، کیونکہ کتابوں کے اندر لکھا اگر کسی شخص کے اندر 99 کفری کے علامات ہیں، ایک اس میں مومن کی ہے، تو اس کو مومن کہنا چاہیے، مومن تسلیم کرنا چاہیے، یہ کتابوں کے اندر لکھا۔ اب یہ یہاں لکھ رہے ہیں کہ اس کے ایمان کے خطرے لالے پڑ جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام تو کامل درجے کے مسلمان تھے، ان کو کافر کہنا یہ اور بھی سنگین معاملہ ہے۔ ایسا شخص نہایت بدعقیدہ اور اول درجے کا فاسق و گمراہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کو فسق یا کفر کے ساتھ منسوب کرتا ہے، درا حالانکہ وہ ایسا نہیں تو وہ کفر اسی پر لوٹ آتا ہے۔ یہ دارالفتہ کا جواب ہے کہ اگر کوئی اسی شخص کا کافر، فاسق یا گمراہ ایسی بات کہہ رہے ہیں اور وہ نہیں ہے، تو وہ واپس اسی شخص پہ آئے گا جو کہہ رہا ہے۔ اب یہ تو تھی یہاں تک کی بات۔ دوسرا فتویٰ کسی شخص نے دارالفتہ سے جو پوچھا ہے، نظام الدین کے متعلق پوچھا ہے۔ بستی نظام الدین بنگلے والی مسجد میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ذمہ داران اہل حق اور اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ ان سے کسی نے معلوم کیا تھا کہ جو مرکز نظام الدین میں اہل ذمہ دار حضرات ہیں، کیا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہے، میں آپ کو جواب پڑھ کے سنا رہا ہوں۔
بستی نظام الدین بنگلے والی مسجد میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ذمہ داران اہل حق اور اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ ان ذمہ داران کو گمراہ یا اہل سنت والجماعت سے خارج کہنا خود گمراہی کی بات ہے۔ دیکھ لو، یہ دارالعلوم کا فتویٰ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ بنگلے والی مسجد کی طرف منسوب تبلیغ جماعت کے افراد مجموعی طور پر اہل حق اور اہل سنت والجماعت علماء سے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے دارالافتاء دارالعلوم کا موقف اور ان کا فتویٰ جو مرکز نظام الدین کے ذمہ داران ہیں۔ اب بہت سے ساتھی ہمارے جو ہیں بیت کی رات دن جو ہے پتہ نہیں کیسے کیسے میسیج فارورڈ کر رہے ہیں کہ محلوں میں باتیں چلا رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے پھر رہے ہیں۔ ان کو ذرا اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور امت کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ بات صاف اور واضح طور سے آپ کے سامنے آ گئی کہ کسی شخص کو گمراہ کہنا، مرتد کہنا، اگر وہ ایسا نہیں ہے تو خود آپ اس کے مستحق ہیں، یعنی کہ آپ خود گمراہ اور یہ کافر یا مرتد ہیں۔ تو دوستو، یہ اس لیے میں نے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ فتویٰ، کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی، ایک میسیج میں نے دیکھا بڑے بڑے عالم لوگ بھی اس میسیج کو سینڈ کر رہے ہیں۔ اس میسیج کے اندر جو مولانا سعد صاحب کے ساتھ علماء ہیں ان کو بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے، تمام علماء کو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک دو عالم مرکز نظام الدین چھوڑ کر اپنے کسی ذاتی اختلاف کی وجہ سے چلے گئے ہیں۔ باقی تمام جو ہے پوری دنیا کے علماء جو ہے الحمدللہ جو پہلے بھی مرکز نظام الدین میں پوری زندگیاں لگا رہے تھے وہ آج بھی مہئی ہیں، اور ان جو ہے ایک آدھ عالم نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ عالم ہے جو 50 سال سے 20 سال سے 30 سال سے 10 سال سے مرکز نظام الدین میں پڑھے اور وہاں کی تقاضوں پر چل رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے خود اپنے محلوں میں دیکھا، مسجدوں میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر ایک گھنٹہ بات صرف اسی موضوع پر ہوتی دیکھی میں نے، اب نہیں اس وقت میں کہ جو ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے ایک گھنٹہ تقریر کر کے کہ جو ہے مولانا سعد گمراہ ہے، اس پر گمراہی کے فتوے لگے ہیں اور یہ بالکل جو ہے اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ تو میرے بھائی، میں یہ کیا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ ان پر بیٹھ کر جو ہیں ایسے کام کریں؟ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔